بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے کے اوپر برس کے داغ تھے. برس کے داغ کہتے ہیں سفید داغ ہو جاتے ہیں. تو جب مختلف داغ ہوتے ہیں نا جگہوں پہ، آنکھوں پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، تو کئی مرتبہ بندہ بڑا کبیح شکل نظر آتا ہے، دیکھنے والے کو عجیب لگتا ہے. اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر برس والا بندہ گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ مسجد میں جائے گا تو نمازی اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی طبیعت پہ اثر ہو اور ان کی نماز میں فرق پڑ جائے. یہ بے شک گھر میں ہی نماز پڑھ لے. اب اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، تو بس میں تو مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں. لوگ مجھے محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے. اس نے دعا دی اے اللہ اس کا رزق بھی کھلا کر دے اور اس کے برس کی بیماری کو بھی ختم کر دے. چنانچہ اس کے برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ کچھ عرصے میں وہ سینکڑوں اونٹنوں کا اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا، امیر آدمی بن گیا. پھر یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا. دوسرا بندہ جو تھا وہ سر پہ گنجا تھا، بال نہیں تھے، فارغ البال تھا. تو اس نے اس سے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو گنجا ہوں، لوگ میرے اوپر ہر وقت تانے کرتے رہتے ہیں، ٹانٹ کرتے رہتے ہیں اور مذاق میرا اڑاتے رہتے ہیں، اور کھانے پینے کو بھی میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بڑی مشکل کی زندگی گزار رہا ہوں. اس بندے نے دعا کی. اس کی دعا کرنے پر اس کے سر پر بڑے خوبصورت بال بھی آ گئے اور اس کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت نظر آنے لگ گئی. اور اللہ نے اس کو ایک گائے دی اور گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ سینکڑوں گایوں کا مالک بن گیا، لائف سٹاک کا مالک بن گیا. پھر یہ بندہ تیسرے کے پاس گیا. تیسرا بندہ آنکھوں سے اندھا تھا. اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے. میں تو ٹھوکریں کھاتا ہوں در در کی اور مانگ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بھی کچھ نہیں، میری زندگی بھی کیا زندگی ہوئی. اس نے دعا کر دی. اللہ نے اس کو بینائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری دی، اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ یہ سینکڑوں ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا. یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر آدمی مشہور ہو گئے. فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے، فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے اور فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے. جب کئی سال ان کو نعمتوں میں گزر گئے تو ایک بندہ ان میں سے پہلے کے پاس واپس آیا، یہ اونٹوں کا مالک تھا، اور اس کو کہا کہ دیکھو بھائی اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل بھی دی ہے اور اتنے اونٹ بھی دیے ہیں، مال پیسے بھی دیے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا، میں اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں. جب اس نے کہا نا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا، اب اس بندے کو دل کے اندر غصہ آیا. تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے امیر ہوں اور میں کسی کا جو ہے لے کے نہیں کھاتا، میں تو کاروبار کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں اور میرے پاس محنت کا یہ نتیجہ ہے. اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کیا. اس نے کہا کہ اب آج کے بعد اگر تم نے کہا نا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تمہیں جوتے مار کے یہاں سے بھگا دوں گا. اس نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہو، جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا. اب اس کے اونٹوں میں ایک بیماری پھیلی وائرس کی، سارے کے سارے اونٹ مر گئے. یہ جیسا غریب پہلے تھا ویسا غریب پھر بن گیا اور چہرے کے اوپر سفید داغ پھر اس کے واپس آ گئے. پھر وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا جو گایوں کا مالک تھا، لائف سٹاک کا مالک تھا. اس کو کہا اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا، اسی اللہ کے نام پہ میں مانگنے آیا ہوں، بھائی آپ مجھے بھی کچھ دے دیں. اس کو بھی بڑا غصہ آیا. اس نے کہا تمہارے گھر سے لا کے کھاتا ہوں، یہ تو میں کاروبار سے کمایا ہے اور میرا تو باپ بھی امیر تھا اور اس کا باپ بھی امیر تھا، میں تو جدی پشتی امیر باپ کا بیٹا ہوں. خبردار جو تم نے مجھے ایسی بات کہی. ایسی باتیں کرنے آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے بندے
جب اس نے ایسی بات کی اس نے کہا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، جیسے آپ پہلے تھے اللہ آپ کو ویسا ہی کر دے۔ وہ تو چلا گیا، اب اس کے سر سے بال بھی سارے جھڑ گئے، یہ پھر فارغ البال ہو، یہ پھر گنجا ہو گیا، اور اس کی جو ہے نا وہ گائیں بھی مر گئیں، یہ پھر اسی طرح جو ہے وہ فقر و فاقہ میں آ گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ جو تیسرا بندہ تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بکریوں نے بھر لی ہوئی تھی۔ اس نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، میں اسی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ پہ نام پہ کچھ مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ کہا اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا میں اندھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا، پھر کسی بندے نے مجھے دعا دی، اللہ نے میری بینائی بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے مجھے بکریاں بھی دیں۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب اللہ نے مجھے دی ہیں، اس اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے تم آئے ہو، جتنا تمہارا دل چاہے تم بکریوں کو لے جاؤ اللہ کے نام پہ۔ اس بندے نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے 3 بندوں کے طرف امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس لے لی، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ اس بندے کو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرما دی۔ تو جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔